بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اہل بیت علیہم السلام معصوم عن الخطا ہیں، نہ اس طرح کہ جس طرح فرشتے ہیں کہ گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، اور نہ عام انسانوں کی طرح جو بالقوہ اور بالفعل کی کشمکش میں رہتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا بالقوہ ہی بالفعل ہے۔ پھر یہ کہ اہل بیت کے معصوم ہونے پر خود تعجب کا مقام ہے۔ رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اہل بیت علیہم السلام۔ رسول کا لعاب دہن چوس کر ہی علی کی تربیت ہوئی اور علی کی پرورش ہوئی۔ تو اہل بیت علیہم السلام چاہے آپ بدر و احد میں دیکھ لیں، خیبر و خندق میں دیکھ لیں، اعجاز رسول ہی ہر طرف نظر آئے گا۔ کہیں آواز آئے گی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہیں وہ دروازہ 40 مضبوط انسان مل کر کھولتے بند کرتے تھے، علی کی اسے اٹھاڑ کر پھینکتے نظر آئیں گے۔ تو اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں عن الخطا۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر اہل بیت کے معصوم ہونے پر ہم دلائل دے رہے ہیں تو برادران اہل سنت اہل بیت کے معصوم نہ ہونے پر دلائل دے دیں۔ پھر یہ عقیدہ بنا لینا کہ معصوم ہونا صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، کیا یہ چیز دلیل کی محتاج نہیں ہے؟ کیا اس عقیدہ رکھنے کے لیے کیا ہمارے پاس ملت اسلامیہ کے پاس کیا مدرک نہیں ہے؟ اگر مدرک ہیں تو بیان کریں کہ معصوم ہونا صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر ایک عالم دین کو ہم نے قرآن کی آیت استدلال کے طور پر بیان کرتے دیکھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے کہا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ۔ تو ظالموں کو یہ عہدہ امامت پیشوائی نہ ملنا دلیل ہے کہ نبی جو کہ پیشوا ہے وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ظلم کا عدم یعنی معصوم عن الخطا ہونا۔ تو ہم یہ عرض کریں گے پہلی بات کہ ہر نبی کے لیے تو اس طرح آیت نہیں آئی کہ انی جاعلک، حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ پھر اگر پیشوائی کا تقاضا یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، اور ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل پہ جنگ کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو رسول نے فرمایا وہ جو جوتی ٹاک رہا ہے وہ تعویل پہ جنگ کرے گا۔ تو تعویل، اگر تنزیل پر جنگ کرنا رسول کا حصہ اور رسول کا معصوم ہونا ضروری، تو تعویل پر بھی، قرآن کی تعویل پر جنگ کرنا اور اس کی تعلیمات کو آگے بڑھانا وہ بھی تو پیشوائی بتا رہا ہے۔ اگر تنزیل پیشوا ہے تو تعویل بھی پیشوائی کا تقاضا کرے گی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ تنزیل کی پیشوائی جس نے کی وہ آقا تھا، تعویل پر جو پیشوائی کرے گا علی ابن ابی طالب وہ اس آقا کا غلام ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے معصوم ہونے کو جیسے آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اس آیت میں ترجمہ کرتے ہیں برادران اہل سنت کہ یطہرکم، اللہ یعنی کہ ان کو نجاست سے پاک کرے۔ تو پھر قرآن میں جو آیت ہے، خانہ کعبہ 2 نبیوں نے مل کر بنایا، خدا کہہ رہا ہے طہر بیتی، میرے اس گھر کو پاک کرو۔ اب کیا کہیں گے آپ، پاک کرو یا پاک رکھو؟ اگر وہاں یطہر ہے تو یہاں طہر ہے، ایک ہی مادہ ایک ہی باب۔ تو یہاں جس طرح 2 نبی مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، وہاں نجاست کا تصور نہیں ہے، وہاں طہرہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو اب پاک رکھنا۔ اسی طرح وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ پھر رویش صحابہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے، اس میں ایک صحابی رسول کے سامنے کوئی مولا علی کو برا بھلا کہہ رہا تھا،
مختصر واقعہ یہ ہے، واقعہ کو اختصار، کہ صحابی رسول نے کہا اس شخص کو بلا کر کہ دیکھو علی کو برا مت کہنا، کیونکہ رسول نے ایک واقعہ کے چادر کو ان پنجتن پاک پر ڈالا اور کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اس آیت کی رسول نے تلاوت کی۔ صحابی رسول نے اس آیت کی تلاوت کو اہل بیت کے بارے میں غلط بولنے کے نہ بولنے پر دلیل بنایا، تو مطلب کیا ہے؟ اور وہ بھی بغیر بیدون قید زمان و مکان۔ مطلب یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام زمان اور قید کے مطلق ہونے کے ساتھ معصیت کا اور برائی کا سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر مباہلہ لے لیں کہ ندعو ابنانا وابناءکم نساءنا ونساءکم، یہاں کیا ہے؟ جھوٹا سچوں پہ تو لعنت نہیں کر سکتا تھا، سچا جھوٹوں پہ لعنت کرے گا۔ رسول خدا نے پنجتن پاک کو لے کر گئے اور سب کو کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ جو 5 آئے ہیں آج یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر رسول نے ان کو لے کر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 وہ نفوس ہیں جن سے کذب کا صادر ہونا نہیں ہے، چاہے وہ کذب لسانی ہو چاہے وہ کذب عملی۔ انسان زبان سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہے۔ انسان عمل سے اللہ کی معصیت کرے تو وہ بھی کذب عملی ہے۔ تو اہل بیت علیہ السلام ایسے سچے ہیں کہ نہ ان سے کذب لسانی ممکن ہے نہ کذب عملی ممکن ہے۔ پھر روایت کہ من سب علی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے رسول کو برا بھلا کہا، بی بی ام سلمہ کی روایت، اور جس نے رسول کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ کیوں بھائی؟ کیا علی ممکن نہیں ہے کسی ایک لمحہ کسی کے ساتھ نعوذ باللہ زیادتی کی ہو؟ اور مظلوم کو حق ہے ظالم کے خلاف بولنے کا، تو پھر علی کے خلاف کیوں نہیں بولے گا؟ تو مطلب یہ یہاں کوئی قید نہیں لگائی رسول پاک نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے کسی کی حق میں زیادتی تصور نہیں ہے، تبھی بطور اطلاق کہا کہ جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے کہا، جس نے مجھے کہا اس نے اللہ کو کہا۔ پھر دلیل لے لیں کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ رسول نے کیوں فرما دیا؟ علی سے کوئی محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، یعنی الشیء یمیل الی جنسہ۔ علی کی محبت پاکیزگی ہے، اس پاکیزگی کی طرف کوئی پاک میل کرے گا۔ پاک کون ہوگا؟ جو حلالی ہوگا، جو مومن ہوگا۔ اور علی کا بغض نجاست ہے، الشیء یمیل الی جنسہ۔ اس بغض کی طرف، نجاست کی طرف نجس شخص میل کرے گا، اور وہ کون ہے؟ منافق اور حرامی۔ تو جس کی محبت دلیل بن جائے طہارت نسب کی، تو اس علی سے گناہ کا ارتکاب ہونا کیا ممکن ہے؟ پھر رسول کا فرمان ایک اور دلیل لے لیں، حدیث پاک اللہم والی من والا و عاد من عادا، جو اے اللہ علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ رسول کی دعا یقیناً قبول ہو گئی۔ قبولیت دعا کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو کیا ایک ایسا شخص جو نعوذ باللہ یعنی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی تو کیا وہ علی سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرے گا، فاسقوں سے محبت نہیں کرے گا۔ اللہ ان اللہ لا يحب المسرفین، ان اللہ لا يحب الخائنین، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بہت سی آیات ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ محبت نہیں کرے گا ان گناہگاروں سے۔ رسول کی محبت دعا کا تقاضا کر رہی ہے کہ علی سے جو بھی محبت کرے چاہے گناہگار ہو اللہ اس سے محبت کرے۔ ٹکراؤ تو نہیں آ سکتا قرآن کی آیات اور رسول کی دعا میں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ مطلب یہ نکلے گا کہ جو بھی علی سے محبت کوئی ظالم کر ہی نہیں سکتا۔ جس وقت وہ ظلم کر رہا ہے علی کی محبت سے اس کا دل خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو علی اس کی محبت انسان کو بد کرداری سے، اللہ کی معصیت سے پاک کر رہی ہو،
جو مطہر ہو انسان کو گناہوں کے لیے، تو کیا وہ خود علی معصیت کر سکتا ہے؟ علی کی محبت پاک کنندہ ہے کہ اگر علی کی محبت کر رہے ہو، یہ گناہ سے ہٹو گے تو محبت ہے سچی. تو جس کی محبت پاک کنندہ ہو وہ علی خود معصیت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر آپ دلیل لیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اور دوسری سند سے بھی آئی ہے المختلف الفاظ میں. تو من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں سیاق سباق کیا ہے؟ رسول نے فرمایا کیا میں تمہاری جان و مال پر تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر رسول نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لمحہ ہم جیسے ناقص لوگ جملے میں پہلے علی، یعنی کہ فرض کریں ناصر سے ڈاکٹر ناصر مراد لیں کہ میرے پاس ناصر آئے، یہاں مراد ڈاکٹر ناصر ہے. پھر میں کہوں میں نے ناصر کو ناشتہ کرایا، یہاں میں ناصر سے انجینئر ناصر مراد لوں، آپ کہیں گے ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے. الفاظ آپس میں جڑے ہوئے جملے، تو یہ نہیں ہو سکتا پہلے جملے سے کوئی اور ناصر دوسرے جملے سے کوئی اور ناصر. تو یہاں کیا مصیبت آ گئی کہ رسول فرما رہے ہیں کہ کیا میں اولا، کیا میں تمہارے جان مال پہ تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں؟ پھر کہا مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اگر وہاں اولا سے اولا بالتصرف مراد ہے، یعنی تمہاری جان و مال پر میں محمد تم سے زیادہ ملکیت و اختیار رکھتا ہوں. پھر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. کیا وہ آدمی جو معصیت کار ہو نعوذ باللہ، یا وہ آدمی جو خدا کی بغاوت کرتا ہو، کیا اس کو اولا بالتصرف رسول بنا سکتے ہیں؟ غور طلب بات ہے، ممکن نہیں ہے. لہذا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ بھی علی کے معصوم ہونے پر دلیل ہے. پھر رسول نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. حدیث ثقلین میں رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں بھاری چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، اور یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر آ جائیں. تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا بھی نہیں ہوں گے. اب یہاں جدائی سے آپ کیا مراد لیں گے؟ جسمانی مراد تو نہیں لیں گے. قرآن دفتین یہاں رکھا ہوا ہے، علی یہودی کے باغ میں پانی دے رہے ہیں، یہ جسمانی انفقاق تو ہو گیا. یہاں انفقاق جسمانی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ مراد ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کسی بھی حصے زندگی میں کچھ کہہ رہا ہو، علی کا عمل کچھ اور ہو. اگر قرآن کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کہ یہ کام کرو، اور علی کا عمل اس کے اپوزٹ کھڑا ہو جائے، تو انفقاق قرآن و علی لازم آئے گا. انفقاق قرآن و علی کو اگر مان لیا تو رسول کی زبان جھوٹی ماننا پڑے گی، جو کہ نعوذ باللہ. تو چونکہ رسول کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے علی کا قرآن کا انفقاق ممکن نہیں. اگر قرآن و علی کا انفقاق ممکن نہیں تو علی سے کسی معصیت کا ارتکاب بھی ممکن نہیں ہے. پھر ایک دلیل الحق مع علی، اور ایک روایت میں حیث دارا معه حیث دارا حیث کانا، یعنی کہ علی حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی چلا جائے. یہ کون حق کیا ہے؟ حق کیا ممکن ہے کہ علی نعوذ باللہ ایک منٹ نعوذ باللہ معصیت کا ارتکاب کر رہے ہوں اور حق آ کر کہے کہ علی تو تم کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے. اگر علی کا معصیت کسی بھی لمحہ علی نے اللہ کی معصیت کی نعوذ باللہ، حق اس کے خلاف آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ علی تم نے غلط کر دیا. اسی طرح قرآن آ کے کھڑا ہو جائے گا، انفقاق قرآن لازم آ رہا ہے وہاں، یہاں انفقاق حق لازم آ رہا ہے. جبکہ رسول کی زبان وحی کہہ رہی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، جہاں علی ہو وہیں حق ہے. تو مطلب کیا ہے؟ چونکہ قرآن چونکہ حق اور علی کا انفقاق ممکن نہیں، لہذا علی سے معصیت کا ارتکاب بھی ممکن نہیں. جس وقت علی نے معصیت کی اس وقت حق علی کے خلاف کھڑا ہو گیا، حق و علی میں انفقاق ہو گیا. انفقاق مانے تو رسول کی زبان جھوٹی ہونا لازم آ رہی ہے، جو کہ کفر ہے. چونکہ رسول کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی لہذا انفقاق ممکن نہیں حق و علی میں. چونکہ حق و علی میں انفقاق ممکن نہیں لہذا علی سے ایک لمحہ بھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا.
پھر آپ حدیث باب لے لیں کہ رسول نے سارے دروازے بند کرا دیے سوائے علی کے. صحابہ کرام میں چیمگوئیاں ہوئیں. رسول نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے دروازہ بند کرایا ہے، نہ علی کے لیے اپنی مرضی سے کھلوایا ہے. اللہ نے علی کا دروازہ کھلوایا ہے، سب کے دروازے بند کرائے. اس پر آگے بی بی ام سلمہ سے روایت ہے، اور جسے امام ابن شیبہ، امام عساکر، امام ابن حجر اسقلانی، امام سیوطی، امام صالح شامی، امام شہرانی سب نے اس حدیث کو وہ کیا ہے، قبول کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے دروازے بند کرا دیے، یعنی اہل بیت علیہ السلام حالت جنابت میں ہوں یا دوسری نجاسات میں، ان کے لیے مسجد میں داخلہ جائز تھا. اب یہاں یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اگر ان کی جسمانی جو فطری جبلی نجاست ہے اس کا حکم اور اہل بیت کا حکم اگر ایک ہے، تو یہاں کسی ایک کو دوسرے پر بیجا فوقیت نہ خدا دے سکتا ہے نہ اس کا رسول دے سکتا ہے. ایک شے کو بیجا فوقیت دینا خود ظلم ہے، خدا اس کا رسول ظلم نہیں کر سکتا. لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام کی جو جبلی فطری جو نجاسات کا معاملہ تھا اس کا حکم الگ تھا، اہل بیت کا حکم الگ تھا. اور اس کو واضح آپ کو حوالہ نظر آ جائے گا. تاریخ میں جو روایات آئی ہیں اہل سنت کتابوں میں، شیعہ کتابوں میں، ان روایات کو احترام کے ساتھ بیان کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. احترام کے ساتھ روایات و احادیث کو ذکر کرنا یہ کوئی بھی اس کو حرام قرار نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ